بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس دھماکہ خیز خبر کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف بے بس ہو گئے ہیں اور انہوں نے پارٹی قیادت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو باضابطہ طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اس عہدے پر مزید کام نہیں کر سکتے۔ جس طرح کی صورتحال انہیں درپیش ہے، ان کا موقف ہے کہ جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں یا جو اتحادی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی صوبائی حکومتوں کے ساتھ تو ان کی کوارڈینیشن نہ ہو تو وجہ سمجھ آتی ہے ان کی اپنی پارٹی کی جو صوبائی حکومت ہے اور جو ان کی اپنی بھتیجی وزیر اعلیٰ ہیں، اس حکومت کے ساتھ بھی کوارڈینیشن نہیں ہے، اور وزارت داخلہ اور پنجاب حکومت کے درمیان جو عدم تعاون ہے اور سرد مہری ہے، اس کی وجہ سے بہاول نگر والا افسوسناک واقعہ پیش آ گیا۔ اس کی وجہ سے نہ صرف ملک کے اندر بلکہ بیرون ملک بھی اس حکومت کی جنگ ہنسائی ہو رہی ہے اور بہت عجیب و غریب آپ کے سامنے صورتحال بن گئی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اداروں کا ٹکراؤ ہے، حالانکہ یہ اداروں کا ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ وزارت داخلہ اور پنجاب حکومت کے درمیان کوارڈینیشن نہ ہونا اور اپنے سمجھ لیں کہ اپنے خول میں بند ہیں دونوں گروپ یا دونوں وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر داخلہ پاکستان، ان دونوں کے درمیان جو عدم تعاون ہے اور ایک دوسرے کے حوالے سے منفی رویہ ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے۔ اور چونکہ یہ شہباز شریف کو یہ شکوہ ہے کہ نہ وزیر داخلہ ان کی بات سن رہے ہیں، نہ وزیر اعلیٰ پنجاب ان کی بات سن رہے ہیں، حتیٰ کہ جو وزارت خزانہ ہے اس کے معاملات سے بھی انہیں آگاہ نہیں رکھا جا رہا۔ اسی حوالے سے پھر آج انہوں نے ملاقات بھی کی ہے وزیر خزانہ سے اور ان سے یہ ڈسکس کیا کہ وہ جو امریکہ جا رہے ہیں اس حوالے سے وہ انہیں بریفنگ دے کر جائیں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ وہاں کیا مذاکرات کرنے جا رہے ہیں۔ نہ وزارت خزانہ کے امور سے متعلق اور نہ ہی وزارت داخلہ کے امور سے متعلق وزیر اعظم شہباز شریف کو آن بورڈ لیا جا رہا تھا۔ اب انہیں دلاسا دینے کے لیے وزیر خزانہ کو فوری طور پر بھیجا گیا کہ انہیں بریفنگ دیں تاکہ انہیں احساس ہو کہ میں اس ملک کا بااختیار وزیر اعظم ہوں۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے اور ان کی طرف سے اگر یہ اصرار بڑھا کہ وہ اس پوسٹ پر کام نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ زچ ہو گئے ہیں، ذرائع کا ایسا کہنا ہے، وہ بیرونی سفر پر بھی گئے امداد کے حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب گئے، پچھلے دن آپ کو یاد ہوگا عمرہ کی ادائیگی کے ساتھ، وہاں سے بھی انہیں کوئی ایسا ٹھوس جواب نہیں ملا، یعنی گرم جوشی کے ساتھ ان کو کوئی ایسی وعدہ وعید نہیں کیا گیا امداد کے حوالے سے یا مالی معاملات کے حل کے حوالے سے، انہیں کوئی ایسا یقین دہانی نہیں کروائی گئی، اس لیے بھی ان پر پریشر تھا۔ اور جب وہ واپس آئے ہیں تو یہ جو بہاول نگر والا معاملہ پیش آ گیا ہے، اس کی وجہ سے ان کے یعنی سمجھ لے کہ ٹیمپرامنٹ ہی وہ لوز کر گئے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا مقتدر حلقوں کو کہ بھئی میں اس عہدے پر کام نہیں کرنا چاہتا، آپ جسے چاہیں یہاں لے آئیں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے دنوں سے یہ گفتگو چل رہی تھی کہ بڑا ان کا احسان ہے وزیر داخلہ جناب محسن نقوی کا کہ انہوں نے صرف وزارت داخلہ پر ہی اپنا نظر رکھی ہے، وہ وزیر اعظم بھی بننا چاہتے تو ان کو کون روک لیتا۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نئے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں ان میں ایک تو اسحاق ڈار ہیں اور دوسرے جو وزیر داخلہ ہیں جناب محسن نقوی صاحب، ان دونوں کا نام گردش کر رہا ہے اسلام آباد کے پاور کوریڈورز میں۔ یہ کیا معاملہ ہے، آج اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہمارے پاس آپ کے لیے اور بہت سی اچھی اور دلچسپ خبریں ہیں۔ ایک تو عید پیکج پر جو تصویر لگائی گئی ہے اس پر گنڈا پور نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے اور کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں ہے کہ جو مستحقین ہیں ان کو ایکسپلائٹ کیا جائے، ان کی تصویریں جاری کی جائیں یا ہم عید پیکج پر اپنا نام و نمود کریں یا ان عید پیکج کے حوالے سے جنہیں عید پیکج دیا جائے یا رمضان پیکج دیا جائے ان کے فوٹو کھینچ کر میڈیا کو جاری کیے جائیں، کیونکہ یہ مستحقین کی جو انا ہے، جو ان کی عزت نفس ہے، اسے مجروح کرنے والی بات ہے۔ ناظرین ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی مسلم لیگ نون والے ہیں، ان کی صوبائی حکومت ہے، وہ جو تھوڑا بہت امداد دیتے ہیں، 3-3 4-4 ہزار کی مالیت کے تھیلے انہوں نے دیا اور اس کی اتنی نمود و نمائش کی اور میڈیا پر سوشل میڈیا پر اشتہارات جاری کیے اربوں روپے کے کہ جناب دیکھیں یہ ہم امداد دے رہے ہیں، اور دوسری طرف پی ٹی آئی ہے کہ خاموشی سے 10-10 ہزار روپے کے جو
रकम थी वो मुस्तहकीन के अकाउंट्स में खामोशी के साथ ट्रांसफ़र कर दी गई। ये ख़बर भी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान 75 बरसों से नाजुक मोड़ पर खड़ा है। ये मुल्क क्यों नाजुक मोड़ पर खड़ा है और इसका जो मुआशी बहरान है और इसकी जो नाकामियाँ हैं उसकी क्या वजह है, और दुनिया को इन नाकामियों से क्या कुछ सीखना चाहिए, इस पर इंटरनेशनल लेवल पर आलमी रिसर्च शुरू हो गई है। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है जो इस पर रिसर्च कर रही है, कौन सा इदारा है, ये भी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बड़ी नाज़रीन आज दिलचस्प खबरें हैं। एक खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो पंजाब में 3 जलसे करने जा रही है। आपको हमने पहले भी कहा था कि जो ही अप्रैल आएगा काम शुरू हो जाएगा और ईद गुजरेगी तो एक माहौल गर्म हो जाएगा, दम मस्त कलंदर की तरफ जाएगा। कल पशीन में जलसा है, कराची में भी जलसे की तैयारी हो रही है। कराची के जलसे से और पशीन के जलसे से आपको नज़र आ जाएगा कि आवाम का गम व गुस्सा, आवाम का जोश व खरोश कितना है। इसलिए मामला अब एक और तरफ ही जा रहे हैं। इसकी तफसील भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। उमर अयूब ने इस हवाले से गुफ्तगू की है। एक और बड़ी नाज़रीन दिलचस्प खबर हम आपके लिए लाए हैं कि ज़मीन ठंडी करने के लिए साइंसदानों का एक खुफिया तजर्बा किया गया है कि सूरज की रोशनी को वापस खला में भेज दिया जाए। हम सियासत से हटकर भी कुछ खबरें आपके लिए लाते रहते हैं ताकि आपकी दिलचस्पी बरकरार रहे। एक और ख़बर यह है कि वियतनाम की जो एक खातून है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी टाइकून थी, उन्होंने बहुत बड़ा घपला किया और इस घपले पर, इस करप्शन पर उन्हें सजाए मौत दे दी गई है। नाज़रीन आपको याद होगा कि पाकिस्तान में भी जो मेगा करप्शन स्कैंडल्स हैं, जो बड़े बड़े लुटेरे हैं, उनको सजाए मौत देने का मुतालबा किया जाता रहा है। पहले ये चीन में सजाए मौत इस हवाले से दी जाने लगी तो चीन तरक्की कर गया। उसके बाद सिंगापुर ने ये करप्शन पर सजाए मौत शुरू की तो सिंगापुर भी तरक्की कर गया। अब ये कहा जा रहा है कि वियतनाम भी वैसा ही मॉडल लेकर आ रहा है, क्योंकि वियतनाम को अमेरिका और जो नेटो ममालिक हैं उन्होंने चीन के मुकाबले में खड़ा करने का मंसूबा बनाया है। और ये उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि वियतनाम के जो कवानीन हैं वो भी करप्शन के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस हों। और उन्होंने अपनी एक खातून को सजाए मौत सुनाई है। उन्होंने कितना बड़ा घपला किया था ये भी तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इन सबसे ये तमाम तफसीलात बयान करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबरें और जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। तो नाज़रीन शुरू करते हैं सबसे पहले वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से कि उन्होंने आज मुलाकात की है मोहम्मद औरंगज़ेब वफाकी वज़ीर ख़जाना से, और मुलाकात में उनके वज़ीर ख़जाना के दौरे अमरीका से मुतल्लिक़ अहम अमूर पर तबादला ख़याल किया गया है। ख़बर में नाज़रीन ये बताया गया है कि वफाकी वज़ारत ख़जाना व महसूलात के अमूर से मुतल्लिक़ भी बातचीत हुई है मुलाकात में, और वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म को अपने आने वाले दौरे अमरीका के बारे में आगाह किया है। वज़ीर ख़जाना ने दौरे के दौरान आलमी मालियाती अदारे, वर्ल्ड बैंक और दीगर अदारों के साथ अपनी तयशुदा मुलाकातों के हवाले से भी वज़ीर आज़म से गुफ्तगू की है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना के दरमियान मुलाकात में मुल्क की मजबूरी मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। ज़राए का कहना है कि अपने दौरे सऊदी अरब की नाकामी पर खासे दिल बर्दाश्त है वज़ीर आज़म, और उन्हें समझ नहीं आ रही कि इस मामला को वो कैसे देखें, क्योंकि IMF के मुतालबात अगर पूरे करते हैं तो आने वाले 2-3 महीनों में महंगाई आसमान से बातें करने लग जाएगी। बिजली और गैस की कीमतें और तेल की कीमतें बढ़ाने के लिए IMF का शदीद दबाव है। $8 अरब का पैकेज तो वो दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही उनका मुतालबा है कि जो अवाम की रगों में बचा खुचा खून है वो भी निचोड़ लिया जाए। IMF का ये मुतालबा तो हमारी हुकूमत तस्लीम करने पर तैयार नहीं है कि जो बड़े लोग हैं, जो सरमायादार हैं, जो अमीर कबीर तबकात हैं, उन पर टैक्स बढ़ाया जाए। उन पर टैक्स बढ़ाने की बजाय उन्हें मज़ीद मुराद दी जा रही हैं और तरक्याती कामों के नाम पर और दीगर फलाही मनसूबों के नाम पर अरबों खरबों रुपए जो है वो लुटाए जा रहे हैं, और फिर ये सारा पैसा जो पाकिस्तान पर कर्जे की सूरत में चढ़ जाता है उसकी वापसी के लिए फिर बिजली महंगी कर दी जाती है, तेल महंगा कर दिया जाता है, गैस महंगी कर दी जाती है, या अशिया खुर्दोनोश पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है, जिससे फिर मुर्गी महंगी हो जाती है। चिकन यानी जब आप पोल्ट्री की जो फीड है उस पर आप टैक्सेस बढ़ा देंगे, जो उसके आइटम्स हैं, तो लामहाला मुर्गी ने महंगी हो जाना है। अगर आप खाने पीने की जो खुर्दनी तेल है उस पर टैक्स बढ़ाएंगे, या चीनी आप महंगी कर देंगे उस पर टैक्स बढ़ाएंगे, तो फिर लामहला ये जो 25 करोड़ आवाम हैं उन्हीं के खून निचोड़ कर फिर ये किस्तें अदा की जाती हैं।
تو ناظرین یہ سارے معاملات ہیں، ان کی وجہ سے بڑا دباؤ ہے میاں شہباز شریف پر، اور اوپر سے ہی جو واقعہ پیش آ گیا کہ کس طریقے سے جو بہاول نگر کی پولیس ہے، بہاول نگر کو ڈی پی او ہیں، اور جو مقامی وہاں کے فوجی ادارے کے لوگ تھے جن کے ساتھ یہ جھگڑا ہوا پولیس کا، کچھ سپاہی تھے کمانڈوز کے، ان کے گھر میں پولیس گھسی اور اس معاملے کو بر وقت یعنی ضلعی سطح پر ڈی پی او کے لیول پر حل کرنے کی بجائے ان کے خلاف ایک جھوٹا پرچہ درج کر کے فوجیوں کے خلاف، کمانڈوز کے خلاف، ان کی فیملیز کے خلاف انہیں پھر تھانے میں جب بند کر دیا گیا۔ اور اس معاملے کو لازمی بات ہے اگر وزارت داخلہ نے دیکھنا تھا، کیونکہ جو فوج ہے وہ وزارت داخلہ کے ذریعے سارے معاملہ ڈیل کرتی ہے، اور دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیکھنا تھا، کیونکہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ وزیر داخلہ بھی خود ہیں، وزیر قانون بھی خود ہیں، اور وزیر اعلیٰ بھی خود ہیں، اور دوسری طرف جو وزیر داخلہ ہیں جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں جناب محسن نقوی۔ تو پچھلے کچھ عرصے سے ناظرین آپ یہ خبریں سنتے آ رہے ہوں گے کہ پنجاب کی حکومت اور وزارت داخلہ کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے، اور ایک دوسرے کے جو آنے والے پیغامات ہیں ان پر سرد مہری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اور اب یہ ذرائع کا ایسا کہنا ہے کہ یہ جو معاملہ بگڑا اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں نے اپنی وہ روایتی سرد مہری سے کام لیا، وزارت داخلہ نے بھی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے آفس نے بھی، جس کی وجہ سے یہ معاملہ بر وقت ٹیکل نہیں کیا جا سکا۔ تو جب اب لازمی بات ہے ایک فریق زیادتی کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے فریق کو بر وقت انصاف نہ ملے، تو دوسرا فریق اگر میرے اور آپ جیسا ایک عام شہری ہوگا، غریب آدمی ہوگا، تو وہ تو بیچارہ چپ کر جائے گا، لیکن تو پھر جس فریق کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی وہ بھی ایک فورس تھی، انہوں نے پھر اپنے طریقے سے اس کا بدلہ لیا، اور آپ نے دیکھا کہ کیسا خوفناک واقعہ پیش آیا جس کی ہر طرف سے مذمت بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ واقعہ پیش کیوں آیا، اعلیٰ سطح پر اس کے بارے میں اب یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ وزیر اعظم کی ناکامی ہے، کیونکہ ایک ایسا صوبہ اس کی انتظامیہ اور پولیس سے کوارڈینیشن بر وقت نہیں ہو سکی جہاں پر ان کی اپنی پارٹی مسلم لیگ نون کی ہی حکومت ہے، اور ان کی اپنی بھتیجی محترمہ مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ ہیں۔ تو یہ تو معاملہ بالکل ہی ایک سمجھ کہ گھر کی بات کے طور پر طے کر لیا جانا چاہیے تھا، کہ جو ہی یہ شکایت پہنچی تھی وزارت داخلہ تک کہ اور وزارت دفاع تک کہ بھی یہ معاملہ ہو گیا ہے اور پریشانی ہے ان فیملیز کو جو فوجیوں کی ان کے ساتھ پولیس زیادتی کر رہی ہے، تو اس کا اس انداز میں ازالہ کر دیا جاتا تھا کہ یہ اتنے ریئیکشن کی نوبت ہی نہ آتی۔ لیکن چونکہ وزیر اعظم شہباز شریف کا موقف یہ ہے کہ جو پنجاب کی صوبائی حکومت ہے ان کے معاملات میں بھی انہیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا اور مرضی سے فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور وزارت داخلہ بھی یہی کر رہی ہے، وزارت خزانہ بھی یہی کر رہی ہے، اور وزارت دفاع کا رویہ بھی ان کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ اور اس کی اصل وجہ ناظرین یہ بیان کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف کچھ رنجیدہ ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی پالیسیوں سے، ان کے رویے سے، اس لیے پارٹی کے اندر بھی عدم تعاون کا صورتحال ہے شہباز شریف کے حوالے سے۔ اس سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے ذرائع کا ایسا کہنا ہے کہ گزشتہ رات یہ کہہ دیا ہے اپنی قیادت کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ وہ مزید اس عہدے پر کام کرنا نہیں چاہتے، اگر ان کے ساتھ پارٹی کی قیادت کا بھی اور جو اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے ہیں جیسے وزارت خزانہ ہے، وزارت داخلہ ہے اور دیگر اہم وزارتیں ہیں، ان سے اگر تعاون نہیں کرنا تو پھر وہ یہ کوئلوں کی دلالی میں وہ اپنے ہاتھ کالا نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ مناسب سمجھیں اسے اناؤنس کر دیں، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان پر زور دے رہی ہے کہ وہ یہ استعفیٰ نہ دیں اور واپس لے لیں اور اس حوالے سے سختی نہ کریں اور معاملات کو آگے چلنے دیں۔ اس حوالے سے ان کی دل جوئی کے لیے پھر وزیر خزانہ کو بھیجا گیا تاکہ وہ انہیں بریفنگ دے کہ میں امریکہ جا رہا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے گائیڈ کریں، مجھے حکم دیں کہ میں وہاں پر کیا کروں، اس طریقے سے تاکہ انہیں احساس ہو کہ میں واقعی اس ملک کا وزیر اعظم ہوں۔ یہ احساس دلانے کے لیے پھر آج وزیر خزانہ آج خصوصی طور پر ان سے جا کر ملے ہیں، جس سے تھوڑی سی ان کی ڈھارس بندی ہے، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف کو استعفیٰ دینے سے روکنے کے لیے تاحال ان کے بڑے بھائی میاں محمد نواز شریف کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا، یعنی ان کی بات کو سنی انسنی کر دیا گیا ہے، اتنی بے پرواہی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اس سے بھی وہ ایک اپنی بے عزتی سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ اس عہدے پر کام کریں، کیونکہ اگر وہ نہیں کام کرتے تو پھر متبادل کے طور پر پھر اسٹیبلشمنٹ اگر اپنا بندہ لانا چاہتی ہے تو اس حوالے سے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب،
وہ وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، یا پھر دوسری صورت میں اسحاق ڈار ہیں انہیں وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سینیٹرز ہیں وہ وزیر اعظم کا عہدہ نہیں سنبھال سکتے، پھر انہیں ضمنی الیکشن لڑنا پڑے گا۔ ایک اور یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کو آن بورڈ کیا جائے اور بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنایا جائے، پھر یہ تاکہ ایک مضبوط حکومت قائم ہو، کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی باہر ہے اور جو مسلم لیگ نون ہے اس کا بھی ایک دھڑا سمجھ لیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ہے، اور دوسرا دھڑا جو محترمہ مریم نواز شریف کی قیادت میں متحرک ہے وہ ان سے عدم تعاون کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ جو دیگر اس کے لوگ ہیں جیسے خواجہ آصف ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، اور جو دوسری قیادت ہے وہ بھی عدم تعاون کر رہی ہے۔ اس لیے دل برداشتہ ہے شہباز شریف، اور وہ کسی بھی وقت دوبارہ اس بات پر اڑ سکتے ہیں جس سے بڑا بحران پیدا ہو جائے گا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ تو اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے، چونکہ عید گزر گئی ہے اور اپریل کا تیسرا اور چوتھا ہفتہ قریب آ رہے ہیں، تو پی ٹی آئی نے پنجاب میں 3 جلسے کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہی سمجھ لیں کہ اس تحریک کا عروج پکڑنے کا وقت ہوگا۔ اس کی تفصیل پہلے سن لیں کہ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب نے پنجاب میں 3 جلسے کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حکومت فارم 47 کی بیساکھیوں پر آئی ہے۔ 27 اپریل کو کراچی میں ایک بڑا جلسہ کیا جائے گا، ایسا کہنا ہے عمر ایوب کا۔ انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی پنجاب میں 3 جلسے کرے گی، اور اپوزیشن اتحاد کا جو کل پشین میں اور چمن میں جلسہ ہوگا، موجودہ حکومت فارم 47 کی بیساکھیوں پر آنے والی حکومت کے لیے وہ بہت بڑا دھچکا ثابت ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور عوام پرجوش انداز میں شریک ہوں گے تاکہ ثابت ہو جائے گا کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں۔ ناظرین عمر ایوب کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ڈالا گیا، لیکن اس سب کے باوجود سائفر کیس جو ہے وہ اب اپنی موت آپ مر رہا ہے۔ ناظرین عمر ایوب نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر بوگس کیسز بنائے گئے، عمران خان، شاہ محمود قریشی سمیت دیگر رہنماؤں کو جیل میں ڈالا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں خود بھی روپوش رہا، جو لوگ کہتے ہیں کہ پارٹی ختم ہو جائے گی یہ ان کی خام خیالی تھی۔ اس وقت ملک میں پی ٹی ایم 2 کی حکومت ہے، آج پاکستان میں آئین اور قانون کا فقدان ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہائی کورٹ کے ججز کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی، ہم ریاست مدینہ کا قیام چاہتے ہیں، قانون پر عمل ہوگا تو ملک میں سرمایہ کاری آئے گی۔ تو ناظرین آپ دیکھ لیں گے کہ کس طرح کل بلوچستان سے معاملہ تیز ہوگا، اور پھر ابھی تاریخیں بھی نہیں دی گئیں، لیکن اور نہ ابھی ان شہروں کا نام اناؤنس کیا گیا ہے۔ یہ بھی پی ٹی آئی کی ایک حکمت عملی ہے، کیونکہ پنجاب میں اگر وہ بہت پہلے سے تاریخیں اناؤنس کر دیں گے اور شہروں کا نام بھی اناؤنس کر دیں گے تو پھر ان شہروں کی اور ان ضلعوں کی قیادت پر دباؤ کارکنوں پر بہت بڑھ جائے گا۔ اس لیے یہ بھی ایک پالیسی ہے جس کو سراہا جا رہا ہے۔ ایک اور خبر ناظرین جو ہم نے آپ سے شیئر کرنی تھی، بہت دلچسپ خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان 75 برسوں سے نازک موڑ پر ہی کھڑا ہے، اور یہ نازک موڑ ہماری جان نہیں چھوڑ رہا۔ اس حوالے سے پاکستان کیس اسٹڈی کا موضوع بن گیا۔ دنیا ہماری خرابیوں سے سیکھنے لگی ہے، لیکن ہم خود سیکھنے پر تیار نہیں ہیں۔ سیاست و معیشت کا عالمی شہرت یافتہ نازک موڑ ہارورڈ بزنس اسکول میں تدریس کا حصہ بن گیا ہے۔ ناظرین بڑی خبر آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، دلچسپ بھی ہے لیکن ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ سیاسی و معاشی عدم استحکام اور اس کے نتیجے میں امن و سلامتی کو لاحق حقیقی خطرات نے پاکستان کو اب اعلیٰ تعلیم کے اداروں کے لیے نصابی موضوع بنا دیا ہے۔ دنیا بھر میں بزنس کے معیاری اداروں میں کمزور اور تباہ حال معیشتوں کو پڑھایا جاتا ہے تاکہ جو طلبہ ہیں وہ معیشتی خرابیوں کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور مستقبل میں اس حوالے سے اپنے آپ کو بہتری کا سوچنے کے لیے تیار کریں۔ امریکہ کے ہارورڈ بزنس اسکول میں پاکستان کو بھی معیشتی خرابیوں کے حوالے سے ایک وسیع موضوع کی حیثیت سے پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ کیس اسٹڈی مستقبل کے بزنس لیڈرز اور مینیجرز کے لیے ہے۔ اس کیس اسٹڈی کا عنوان ہے پاکستان ایٹ 75 وین ول دا نازک موڑ اینڈ۔ آپ سن لیں ناظرین، اس کا موضوع بڑا دلچسپ ہے کہ پاکستان ایٹ 75 وین ول دا نازک موڑ اینڈ۔ اس عنوان کے تحت بزنس، گورنمنٹ اور بین الاقوامی معیشت کے پروفیسر البرٹو موسم بہار کا سیمسٹر مکمل کروا رہے ہیں۔ یہ کیس اسٹڈی اس وقت واٹس ایپ گروپس میں خوب گردش کر رہی ہے۔
नाज़रीन, ये केस स्टडी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर मैक रेथमाई और शेख और हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के पोस्ट डॉक्टोरियल फेलो होंग जिंग ने तैयार की है। बिजनेस स्कूल में केस स्टडी तदरीस का एक मरूफ तरीका है। प्रोफेसर अपने तलबा को हकीकी ज़िंदगी के हवाले से कारोबारी मामला समझाने और बहुत कुछ सिखाने के लिए ऐसी केस स्टडीज़ बरूकार लाते हैं। पाकिस्तान में सियासी और मुआशी दोनों ही तरह की गुफ्तगू और तज्जियों में ये बात कसरत से कही जाती है कि मुल्क नाजुक मोड़ पर खड़ा है, और नाजुक मोड़ की बात इस कदर तवातर से कही जाती रही है कि अब ये अपनी तासीर भी खो चुकी है। नाज़रीन, इस जो स्टडी जारी है, इसकी इशाअत की इजाज़त के लिए हार्वर्ड बिजनेस पब्लिशिंग स्पेशल परमिशन टीम से रब्ता कायम किया गया है इसका एक ईमेल के ज़रिए रोज़नामा बिजनेस रिकॉर्डर ने, लेकिन उन्होंने फ़िलहाल ये इस्तदा मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा है कि हम इसकी अभी इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि फिर ये हमारा असल जो रिसर्च का मौजू है वो कहीं मुतासर ना हो जाए और बात किसी तरह सोशल मीडिया के ज़रिए या मीडिया के ज़रिए दूसरी तरफ निकल जाए। तो ये सूरत हाल है। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं कि किस तरह वियतनाम को चीन के मुकाबले में खड़ा किया जा रहा है और वहाँ पर सख्त मालियाती कवानीन नाफज किए जा रहे हैं। अमेरिका इसकी पुष्टपनाही पर है और आप देख लें कि अमेरिका वियतनाम को तरक्की देना चाहता है और वहाँ पर करप्शन पर सजाए मौत का कानून लागू कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान को चूँकि दुनिया का कोई मुल्क तरक्की देना नहीं चाहता, इसलिए यहाँ करप्शन की आम इजाज़त है। यानी छोटी मोटी करप्शन पर तो एक्शन होता है, लेकिन जो मेगा करप्शन है उसके जो सज़ा याफ्तगान है सबको आपने देखा कि बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया, और अब जो नैब को ही ख़त्म करने के मंसूबे बन रहे हैं और इस हवाले से 2/3 अक्सरियत हुक्मरान इत्तेहाद इकट्ठी कर चुका है। तो नाज़रीन, वियतनाम के सबसे बड़े फ्रॉड केस में खातून को सजाए मौत। तो ये सुन लें कि जनाब प्रॉपर्टी टाइकून है ट्रोंग मी लीन, उन्होंने 1 अशरे तक बड़े बैंक को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया और ये अरबपति खातून जो हैं वो 12 अरब 50 करोड़ डॉलर के फ्रॉड केस में पकड़ी गई और अब उसे सजाए मौत सुना दी गई है। रियल इस्टेट सेक्टर की जो टाइकून है ट्रोंग मी लेन ने मजमूई तौर पर जितनी रकम का फ्रॉड किया वो वियतनाम में अपनी नौयत का सबसे बड़ा केस है। खातून की नाज़रीन जो उम्र है वो 67 साल है, 67 साल, और वो 2022 में उसे गिरफ्तार किया गया था। वो रियल इस्टेट की जो एक मुल्की लेवल की सबसे बड़ी कंपनी थी उसकी वो चेयरपर्सन थी, और 2012 और 2022 की दरमियानी मुदत में ट्रोंग मी लेन ने घोस्ट कंपनियों को फंड जारी करके और सरकारी हुक्काम को रिश्वत देकर ये बहुत बड़ा यानी ये स्कैम किया था, और कमो बेश उन्होंने 12 अरब 50 करोड़ डॉलर का फ्रॉड किया है। नाज़रीन, इस वक्त बड़े बड़े मालियाती स्कैंडल ज़ेरे गौर हैं और उसकी वजह से वियतनाम की हुकूमत सरमायाकारों के लिए चीन के मुतबादल के तौर पर काम करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है, और 2023 में कमोबेश 1300 प्रॉपर्टी फर्म ने वियतनाम की रियल इस्टेट मार्केट से अपना सरमाया निकाल लिया है। जब लाजमी जब सख्ती शुरू हुई है तो जो लोग लूट मार के लिए आए हुए थे प्रॉपर्टी में, जैसे आजकल पाकिस्तान में भी हर करप्ट आदमी ने अपनी रियल इस्टेट खोल दी है और सबसे ज़्यादा पैसा जो करप्शन का है वो रियल इस्टेट में है। तो 1300 प्रॉपर्टी फर्मों ने वहाँ से अपना पैसा निकाल कर उन्होंने वहाँ से रफू चक्कर हो गई हैं और बैरून मुल्क भाग गई हैं, क्योंकि सख्ती कर दी है उन्होंने। लेकिन इसी सख्ती के ज़रिए ही मईशत तरक्की करती है। काश पाकिस्तान उनसे सीखे जिस तरह दुनिया हमारी नाकामियों से सीख रही है, हम भी वियतनाम से, सिंगापुर से, चीन से, जनूबी कोरिया से कुछ सीख सकेंगे। उन्होंने करप्शन पर जो मेगा करप्शन है उस पर सजाए मौत देकर अपने मुल्कों की मईशतों को बहाल किया है। नाज़रीन, अगली खबर, ज़मीन ठंडी करने के लिए साइंसदानों का खुफिया तजर्बा, सूरज की रोशनी वापस खला में उछालने की कोशिश की जा रही है। इस टेक्नोलॉजी के पीछे साइंस का सादा सा एक नज़रिया इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका में साइंसदानों ने ज़मीन को बढ़ती हुई आलमी हिद्दत बढ़ने से रोकने की कोशिश के तौर पर एक खुफिया मंसूबे के तहत सूरज की कुछ शुआओं को वापस खला में उछालने की तजर्बाती कोशिशें की हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक साइंसदानों ने इसके लिए क्लाउड ब्राइटनिंग का इस्तेमाल किया, जो कि एक ऐसी तकनीक है
جو بادلوں کو روشن بناتی ہے تاکہ وہ آنے والی سورج کی روشنی کے ایک چھوٹے سے حصے کو منعکس کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کسی علاقے کے درجہ حرارت کو کم کرتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کا مقصد سمندروں کے اوپر آسمان کی طرف رخ کر کے کئی ڈیوائسز لگانا ہے جو سمندر کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو نیچے لائیں گی۔ 2 اپریل کو واشنگٹن یونیورسٹی کے محققین نے سان فرانسسکو میں ایک ناکارہ طیارہ بردار بحری جہاز کے اوپر رکھی برف کی مشین نما ایک آلے سے نمک کے ذرات کو تیز رفتاری سے آسمان میں چھوڑا۔ ناظرین، یہ تجربہ خفیہ پروجیکٹ کے تحت کیا گیا۔ خیال یہ تھا کہ بادلوں کو آئینے کے طور پر استعمال کیا جائے جو آنے والی سورج کی روشنی منعکس کر کے واپس خلا میں بھیج دیں۔ اس تصور کی وضاحت برطانوی ماہر طبیعیات جان لیتھم نے 1990 میں کی تھی۔ یعنی یہ آئیڈیا بہت پرانا ہے لیکن اس پر عمل اب شروع ہوا ہے۔ انہوں نے 1000 بحری جہازوں کا ایک بیڑا بنانے کی تجویز پیش کی تھی جو شمسی حدت کو ختم کرنے کے لیے ہوا میں سمندری پانی کی بوندوں کو چھڑکتے ہوئے پوری دنیا میں سفر کرے گا۔ تو ناظرین دیکھ لیں کہ 30 سال پہلے یا 35 سال پہلے جو تصور تھا وہ آج حقیقت کا روپ دھار رہا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے پیچھے سائنس کا سادہ نظریہ استعمال کیا گیا کہ چھوٹی چھوٹی بوندوں کی ایک بڑی بوندوں کی چھوٹی تعداد سے زیادہ سورج کی روشنی کی عکاسی کرتی ہے۔ تو ناظرین یہ بہت بڑا تجربہ ہے لیکن اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک موقع آ جائے کہ دنیا کو جو گرمی ہے، جو بہت گلوبل وارمنگ ہے، اس سے بچانے کا راستہ نکالا جا سکے۔ اور اب ناظرین سب سے بڑی خبر، علی امین گنڈا پور نے عید پیکج تقسیم کی تصاویر شائع کرنے پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ مستحقین میں عید پیکج تقسیم کرنے کی تصاویر شائع کرنے پر بہت بڑا، انہوں نے کہا کہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ سرکاری حکام اور عوامی نمائندوں سے باضابطہ وضاحت طلب کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمل حکومتی اور پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی ہے۔ ایسا کرنے سے پیکج حاصل کرنے والے مستحقین کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبائی حکومت نے شفاف طریقے سے 8.5 لاکھ مستحق خاندانوں کو رمضان پیکج دیا۔ مستحق خاندانوں کی عزت نفس کے پیش نظر رمضان پیکج ان کے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے تقسیم کیا گیا اور کسی کو یہ رقم وصول کرتے ہوئے نہیں دکھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس شہداء سمیت 1,17,000 سے زائد خاندانوں کو عید پیکج بھی دیا گیا ہے اور اس حوالے سے کچھ تصاویر شائع کر دی گئی جس کی انہوں نے سختی سے مذمت کی ہے۔ اور ناظرین ایک طرف دیکھیں کہ محترمہ مریم نواز شریف اپنی تصویریں شائع کروا رہی ہیں مستحقین کو پیکج دیتے ہوئے اور چند ہزار روپے دے کر آپ کس طریقے سے ان کی عزت نفس مجروح کرتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی والے دیکھ لیں کہ اپنے قائد کے کپتان کے جو منصوبہ ہے، جو کپتان کا ویژن ہے، اس پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اگر غلطی سے بھی ایک کام ہو گیا تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے اس پر سختی سے سرزنش کی ہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا۔ ایسی ہی مثبت دلچسپ خبریں لے کر ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔